بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نذیر ہے اور 0332869469 میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آج میں سلسلہ سہروردیہ جس کے بانی اور سالار جو ہیں وہ حضرت سید الاولیاء قدوۃ السالکین اور عظیم المرتبہ ولی اللہ، جن کے سلسلے میں ہزارہا لوگ اولیاء اللہ ہوئے، جنہوں نے سہروردیہ سلسلے کی بنیاد رکھی، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کے بانی ہیں اور سالار ہیں۔ اس سلسلے کے جو سلیبس جس کو پڑھ کے لوگ اتنے بڑے اولیاء اللہ ہوئے، جب نام کسی کو معلوم نہیں ہے، اب کسی کو یہ اسباق آتے نہیں ہیں، جب میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، جس کو آتے ہیں وہ بھی پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اصل فیض جس میں ہے وہ کیا ہے، وہ اسباق کیا ہیں، وہ میں اسباق آپ کے سامنے ان کی حاضری لگا رہا ہوں۔ اور اس میں پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سلسلہ سہروردیہ کے بزرگوں کو، ان کی ارواح کو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے اور ان کی توجہات کے لیے عرض کی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ پہلا سبق جو ہے اس کا ہے لا، یہاں پہ روک کے الہ الا اللہ، دل پہ ضرور لگانی۔ میں تمام اسباق کی 33 دفعہ پڑھ کے حاضری لگا رہا ہوں تقریباً۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خداوندہ، مقصود ما تو ہی رضایت و محبت و معرفت خود ہمارا عابد الا اللہ، دل پہ ضرب لگانی ہے اس کی۔ الا اللہ، 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 الا اللہ جل جل جلالہ۔ اس سے اگلا سبق ہے اللہ جل، اس کی بھی دل پہ ضرب لگاتے ہیں۔ اللہ 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 جل جل جلالہ۔ پھر اس کے بعد ہے ہو، لطیفہ روح سے اس کو اٹھا کے ایسے اپنے لطائف عالم امبر میں اس کو گھمایا جاتا ہے، سب پہ ضرب لگائی جاتی ہے ہو کی، اور جب سانس روکا توڑا جاتا ہے تو پھر آخری والی ضرب پھر ہو پہ ہی، لطیفہ روح پہ ہی لگتی ہے۔ ہو جل جل جلالہ، ہو 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 جل جل جلالہ۔ اس کے بعد ہے لطیف قلب پہ روح اللہ اور روح پہ ہو کی ضرب، اللہ ہو جل جل جلالہ، اللہ ہو 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 جل جل جلالہ۔ اس کے بعد ہے ہو اللہ، روح پہ ہو کی ضرب اور اللہ اسم اللہ کی قلب کے اوپر ضرب، ہو اللہ جل جل جلالہ، ہو اللہ 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 جل جل جلالہ۔ اس کے بعد اس کا سبق ہے انتر ہادی انتر حق لیس الہادی الا ہو۔ انتر ہادی، ہادی کی ضرب قلب پہ، انتر ہادی انتر حق، حق کی ضرب لطیفہ اخفا پہ، اور پھر اللہ انتر ہادی انتر حق لیس الہادی، لیس الہادی کے ہادی کی پھر ضرب اللہ قلب پہ، اور اللہ ہو کی ضرب لطیفہ روح پہ۔ اس طرح انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، 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 انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو جل جل جلالہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ ویدی کل معلوم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ ویدی کل معلوم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ ویدی کل معلوم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ ویدی کل معلوم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ ویدی کل معلوم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ ویدی کل معلوم، اللہم صلی علی محمد وطرتہ ویدی کل معلوم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ ویدی کل معلوم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ ویدی کل معلوم،
اللهم صل على محمد وعلى اطرته بيد كل معلوم لك اللهم صل على محمد اطرته بيد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى اطرته بيد كل معلوم لك۔ اس کے بعد ایک مراقبہ ہوتا ہے جس میں آخر میں اس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس طرح بھی اسباق پڑھے ہم نے یہ ایک خوبصورت ہم نے ایک باسکٹ بنا لی ہے نور کی، اور پھر اس کو ہم نے اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے اور ہم نے مدینہ منورہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے دربار میں حاضری کے لیے جو ہے نا چلنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہمیں اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ بے شمار تعداد لوگ ہیں، کوئی گھوڑوں پہ ہے، کوئی اونٹوں پہ ہے، کوئی پیدل ہے، وہ سب کے سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آسمانوں پہ ستارے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، زمین کا ایک ایک ذرہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور اس میں اس سفر کو مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا جاتا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے دل میں خیال رکھتے ہوئے اللہ کے ذکر کا چلتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے دربار میں حاضری کی جاتی ہے اس مراقبے میں، اور پھر حضور کے سامنے اس باسکٹ کو بڑے ادب سے رکھا جاتا ہے، پھر حضور سے مصافحہ کیا جاتا ہے، دست بوسی کی جاتی ہے، اور پھر بڑے ادب سے نظریں جھکا کے ایک مجرم کی طرح، ایک خادم اور غلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ سالک بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اپنی مختلف گزارشات پیش کرتا ہے، اپنے دکھ سناتا ہے، اپنے غم سناتا ہے خیال کی زبان سے، اور حضور سے رہنمائی بھی لیتا ہے، ان سے دعاؤں کے لیے بھی عرض کرتا ہے، توجہ کے لیے عرض کرتا ہے، اور ان کی توجہات لیتا رہتا ہے، اور حضور کی نگاہ کرم سے سالک کا اس کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ قبول کرتے ہیں اس سارے ذکر والی باسکٹ کو، اور پھر آخر میں دوبارہ سے حضور سے بڑی منت کر کے اجازت لی جاتی ہے اس مراقبے کو ختم کرنے کے لیے، پھر دعا کی جاتی ہے۔ کم از کم یہ مراقبہ جو ہے وہ 30-35 منٹ کا ہونا چاہیے۔ تو سلسلہ سہروردیہ جو ہے جس کا مڈل ایسٹ پہ بڑا امپیکٹ ہے، اور پوری دنیا میں اس کے ماننے والے، اور اس کو مطلب ایک نظام ہے پورے کا پورا، بہت بڑا مشرب ہے یہ تصوف کا، لیکن اب اس کے اسباق پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، اور لوگ نام تو لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ کہ میں سہروردی ہوں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ سلیبس کیا ہے، اس کے اسباق کیا ہیں۔ اس کے کم از کم 1200 دفعہ ان میں سے تمام اسباق کی حاضری لگانی چاہیے۔ اب 1200 دفعہ پڑھیں گے تو یہ ایک حاضری ہے، تو آپ کو اس کا نور اور فیض حاصل ہوگا۔ خالی نام کے ساتھ سہروردی لکھنے سے کچھ نہیں آتا، اور خالی دستار باندھ لینے سے اور داڑھی رکھ لینے سے آپ کہیں کہ آپ سہروردی ہو جائیں گے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ سہروردی ہونے کے لیے سہروردی سلسلے کے اسباق پڑھنے پڑیں گے، تسلسل کے ساتھ پڑھنے پڑیں گے، اس کو زندگی کا مقصد بنانا پڑے گا، حرز جان کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ عشق کرنا پڑے گا، تو یہ فیض اور یہ نور آپ کو حاصل ہوگا۔ تو ہم اس کے بہت اعلیٰ نتائج کے لیے ضروری ہے کہ پھر کم از کم یہ اسباق روزانہ 12 ہزار دفعہ پڑھے جائیں، لیکن ورنہ کم از کم 1200 کی حاضری تو لازمی لگائی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں سلسلہ سہروردیہ کی محبت پیدا فرمائے، اور اس کا فیض ہم پہ جاری فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سلسلہ سہروردیہ میں مطلق اجازت ہے، اور میں اگر کوئی اس میں دلچسپی رکھتا ہو اور محبت رکھتا ہو اور یہ سیکھنا چاہے تو ہم اس کو یہ سلسلہ توجہ کر کے سکھا سکتے ہیں، اور اس فیض کو اس کے قلب تک، اس کے باطن تک منتقل کرنے کی اللہ نے ہمیں خاص شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عوارف المعارف کی محبت بھی عطا فرمائے، کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور بار بار کریں، اور اسی طرح حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے بھی فیض اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور سلسلہ سہروردیہ کے کام کو، اسباق کو جو ہے وہ عام کرنے کی اور ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں کہ اصل نور کیا ہے، پھر دیکھیں کہ شیطان کس طرح زیر ہوتا ہے، پھر دیکھیں کیسے اللہ پاک کی کرم نوازی آپ کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر دیکھیں کہ باطن کی صفائی کیا ہوتی ہے، پھر دیکھیں نماز میں مزہ کتنا آتا ہے، پھر یہ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو آسان رزق کیسے عطا فرماتا ہے، اللہ پاک کی خصوصی کرم نوازی کیسے ہوتی ہے، پھر دیکھیں کہ جادو جنات، نظر بد، نحوستیں، بیماریاں کیسے آپ سے بھاگتی ہیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے دیکھنے سے، آپ کے دعا کرنے سے، مریض کے آپ کا مریض کو چھونے سے کس طرح اس کو شفا اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنے ذکر کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی ذکر کے مطابق اللہ کے ذکر میں گزار سکیں۔ باپو فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کریں اور کچھ نہیں کرتے، صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ شکریہ۔